دیکھیے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکتا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ سب سے بڑے جو گناہ ہیں ان کی خبر نہ دے دوں؟ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے کیا جو ہے اس کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہاں ضرور بتلائیے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا گناہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور تیسری بات کا تیسرا گناہ کہا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار کہنے لگے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اتنا بار بار دہرائے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ کاش کہ آپ چپ ہو جاتے۔ اتنا بار بار بولنے لگے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، اتنا بولنے لگے کہ صحابہ کرام یہ سمجھنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں میں سے 3 گناہ کا ذکر کیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بندہ اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو جنت کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں شرک بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، شرک بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا میں آتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے مسجد کے اندر منبر پر مورتی کو رکھ دیا گیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان اور غیر مسلم سب محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ تو اس طریقے سے ہے، بہت سارے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت ڈوبے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑے گناہ یہی ہے، سب سے بڑے گناہ میں سے یہ گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ شرک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ذکر کیا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے حقوق لفظ استعمال ہوا، حقوق الوالدین۔ حقوق کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، حقوق منے کاٹنا، اسی سے عقیقہ آتا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، اسی سے لفظ عقیقہ بنا ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عقیقہ کو عقیقہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ 7ویں دن جانور کے رگ کو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ حقوق آیا ہے۔ حقوق الوالدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، گویا کہ آپ ان سے رشتہ کاٹ رہے ہیں، آپ ان سے رشتہ کاٹ رہے ہیں۔ ہاں لیکن یاد رکھیے، اگر ماں باپ شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بدعت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، گناہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ اللہ نے منع کیا ہے، قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے۔ اور رشتے کو کاٹنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یعنی رشتے کو کاٹنا کبیرہ گناہ ہے، اس حدیث میں بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ محمد میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 20/2 اور 20/3 میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد مچانے کا ذکر کیا
اور رشتے کو کاٹنے کا ذکر کیا کہ تم رشتے کو کاٹو گے، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کے آنکھ کو اندھا کر دیا ہے، آنکھ کو اندھا کر دیا ہے۔ تو ایسے عذاب اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں اور آخرت میں، دونوں کا عذاب یہاں ذکر ہوا ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت یہ آخرت کا عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے محروم کر دے گا، اور دنیا کے عذاب اللہ تعالیٰ اس کو بہرا بنا دے گا اور اندھا بنا دے گا۔ اندھا اور بہرا بنانے کا مطلب انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہرا بنا دے گا، حق نہیں سن سکتا، حق کی بات نہیں سن سکتا، کان رہتے ہوئے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اندھا کر دے گا یعنی حق نہیں دیکھ سکتا، آنکھ رہتے ہوئے بھی وہ آنکھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، اور جس بات میں وعید ہوتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ اس کی سزا بہت خطرناک ہے، اس کی سزا بہت خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، بالکل بیٹھ گئے اور بار بار دہرانے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسا احساس ہوا کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ آج کل جھوٹی گواہی دینا، آپ جائیے کورٹ کچہری میں، آپ کو خود بلائیں گے کہ گواہ چاہیے کیا، گواہ چاہیے کیا۔ جھوٹ بولنا آج بیپاروں میں، بزنس میں، ایسے ہی بات چیتوں میں جھوٹ بولنا ایک کلا ہے، جھوٹ بولنا ایک کلا ہے۔ لوگوں کو ہنسا کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کامیڈی، سرکس وغیرہ، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، اور اس طریقے سے جھوٹے یہ شہادت گواہی یہ بہت عام ہے، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ 3 گناہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکبر الکبائر ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یہ تینوں معاشرے میں زہر کی طرح پھیلا ہوا ہے، زہر کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے گناہوں میں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایسے گناہوں سے خود بچیں، اپنے بیوی بچوں کو بچائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے گھروں کے آجو باجو میں، پڑوس میں یہ 3 برائی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور توحید کو سمجھ کر اسی پر جینے مرنے کی توفیق دے، اور جن کے پاس ماں باپ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جھوٹ اور جھوٹی گواہیوں سے اللہ بچا کر رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔